کل بھی دو جو ہے وہ بڑی یقین قسم کے سیشن ہوئے, بہت سارے اس سے سوال جواب ابھرے, اور بہت سارے سوالات ایسے ابھرے جو مجھے لگتا ہے کہ تواتر سے ہر سیشن میں ابھرتے رہیں گے, اور یقین ہے کہ اس بارے میں بھی ابھریں گے. تو آج کی جو 3 ہمارے پاس سیشنز ہیں وہ سب سے پہلا اینٹی کلونیلزم کے حوالے سے, دوسرا جو ہے وہ اینٹی کلونیلزم سائنس کے حوالے سے, اور تیسرا اینٹی کلونیلزم ایکولوجی کے حوالے سے. اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ تینوں سوالات پر ہمارے یہاں عمومی طور پر تبصرہ گفتگو ہوتی ہے, کمیونزم کے حوالے سے بھی, ماحولیات کے حوالے سے بھی, اور سائنس کے حوالے سے بھی. لیکن جو جیسے کہ میں نے کل مارکسزم کے بارے سے بات کی تھی کہ جو مارکسزم اور اینٹی کمیونزم فکر کا اور عمل کا جو ایک تصادم ہے, تصادم کے جو انٹریکشن ہے وہ بہت ہی کریٹو اور بہت جنریٹو ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ سوشل سائنس, کریٹیکل سوشل سائنس کی جتنی اس وقت ڈبیٹ ہے, جہتیں ہیں, اس کی اور جو آپس میں ڈس ایگریمنٹ بھی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کی جو جہتیں ہیں, اس کی جو تعلقیں ہیں, وہ اس انکاؤنٹر سے جاتی ہوتے ہیں. اسی طرح اینٹی کلونیل تھاٹ کا فکر کا جو ہے وہ فیمنزم پر بھی بہت گہرا اثر ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ساتھی رجا بخاری, جو ہمارے بہت شارٹ نوٹس پہ جوائن کیا ہے, تو ہم ان کو بڑے شکر گزار ہیں اس حوالے سے. لیکن ان کا جو ہے باضابطہ طور پر تعارف کرنے کے لیے میں دعوت دوں ہمارے پرانے ساتھی استاد خرم کا کہ ان کا تعارف کریں. اور رجا بخاری جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. پہلے زبردستی وہ کام کرتی رہی. پچھلے 1 سال سے ہماری جو گراؤنڈ آرگنائزنگ کمیٹی ہے کراچی میں تحریک, اس کا حصہ ہے. گجر نالے کے مختلف محلے, مختلف علاقوں میں گراؤنڈ آرگنائز کرنا, وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے سیکھنا, اور جو سیکھا ہے وہ آ کر جو ہے وہ ڈسکس کرنا, اور پھر کیا نام ہے پروٹیسٹ ہو, لیگل کمیٹی کی میٹنگز ہوں, نیگوسیشن ہو گورنمنٹ کے ساتھ, یہ سارے کے سارے معاملات کے ساتھ وہ جڑی رہی ہیں. میں خود بہت کچھ سے سیکھتا رہا ہوں, جو ہے وہ اسٹڈی سیکٹرز میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف سروس سیکٹرز میں بھی جو ہے وہ کام کیا, ان کے ساتھ بھی ایکوالٹی کے کوشچن پہ اور جو ہے انوائرمنٹ کے کوشچن پہ بھی کام کیا. تو دیکھتے ہیں آج کیا یہ ہمیں بتاتی ہیں, کیا سمجھاتی ہیں. تعارف کا شکریہ, ارتقا اسکول کی انویٹیشن کا بہت شکریہ. تو میں پہلے اب تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن دے دوں. ویسے اتنے اچھے تعارف کا بہت شکریہ خرم بھائی. میں جو ہوں بیسکلی میرے کوئی سیاسی تعلقات نہیں ہیں. میں نے یہ کام خود فرسٹریشن میں آ کے شروع کر دیا کہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اس ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے. بیسکلی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے, آئی ایم این الیکٹریکل انجینئر, اور میں نے کئی سال روبوٹکس اور وائرلیس ٹیکنالوجی میں بھی کام کیا, اور اس میں بھی میں نے چھوٹی آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے جہاں پہ وہ فیکٹری ورکرز بہت تھے, مائیگرنٹ ورکرز تھے. بیکاز آئی یوزڈ ٹو بی ان دی UAE 1 ڈیکیڈ کے لیے, جہاں سے میں نے اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کی اور پھر کام بھی شروع کیا. مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ سے خاص لگاؤ نہیں تھا, اور میرے جو ایکسپیرینس سے کام کرتے وقت اور دیکھتے ہوئے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک آنیسٹ طریقے سے UAE جیسے ملک میں نہیں ہو سکتی, جہاں پہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپورٹڈ آتی ہے. جو کام جو ہوتا ہے وہ جو کانٹریکٹرز آپ کے کام کو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے وہ جو ہوتے ہیں کلائنٹس جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہی انویسٹ کریں گے ان تھنگز لائک ڈرونز اینڈ پے لوڈز, جیسے آپ سرویلنس کریں یا پھر فوٹوگرافی کریں یا پروڈکٹ ڈلیوری کریں. اوپر سے ساتھ جو ورکرز کی کنڈیشن ہے, جو مائیگرنٹ ورکرز پرٹیکولرلی بیکاز وہ ساؤتھ ایشیا بر صغیر سے ان کا تعلق ہے, ان کی کنڈیشنز کو دیکھ کے, ان کے لیک آف فلفلمنٹ, ان کے مسئلے مسائل, ان کی تنخواہیں سب دیکھ کر بالکل ہی میں آنیسٹلی کہوں گی بہت دل خراب ہوا. اور یہ جو سارا جو شور شرابہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آئے گی, تو اب آج کل لوگ AI کی بہت بات کرتے ہیں, ہمارے زمانے میں لوگ وائرلیس ٹیک کی بہت بات کرتے تھے, ڈرونز کی, تو وہ بس اس چیز سے اتنا وہ لگاؤ نہیں رہا. میں نے پھر تھوڑی سی سسٹینیبلٹی میں ریسرچ شروع کی. زائد یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے زیرو ویسٹ فوڈ سسٹمز پہ کام کیا. تو کہ یہ جو ملک ہے UAE, چھوٹا سا جو اتنا سا حصہ ہے مڈل ایسٹ کا, ادھر جو فوڈ سسٹمز ہیں وہ سارے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں. تو پھر
اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی کہ یہاں پہ لوکل کیسے پروڈکشن ہو سکتی ہے, پھر لوکل جو ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی آپ کو اپنے ورک فورس کی, لوگوں کے لیے نالج لانی ہوگی, وہ کیسے ہوگا. پھر خیر when I moved to پاکستان تو پھر میں نے 4 سال ایک بزنس ایسوسیشن کے ساتھ کام کیا, جہاں پہ ورلڈ بینک, یونائٹڈ نیشنز ٹائپ آرگنائزیشنز کے ساتھ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی, بہت فیمس فریز ہو گیا ہے وہ آج کل. وہاں پر میرا جو پورٹ فولیو تھا اٹ یوز ٹو ڈیل ود ویمنز امپاورمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی, انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ. پھر اس کے بعد آئی مووڈ موسٹ ریسنٹلی ٹو دی انشورنس فائنانس سیکٹر. فائنانس سیکٹر میں نے وہی ابھی پورٹ فولیو لیا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم لیڈنگ دا سسٹینیبلٹی ٹیم اوور دیٹ. تو دس از مائی بیک گراؤنڈ. اینڈ کراچی بچاؤ کے ساتھ ایکچولی مجھے کراچی بچاؤ کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا when I was in Dubai because of my friends of mine. پاکستانی ڈایاسپورا کے لوگ جو تھے وہ بہت انٹرسٹیڈ تھے کہ پاکستان میں کیسے آ رہی ہے پروگریس, کیسے آ رہی ہے. ریولیوشن کو تو نام و نشان کوئی نہیں تھا ڈسکشنز میں, لیکن کہ ویمنز موومنٹ کیسے جائے. پھر 2018 میں جب پہلی عورت مارچ ہوئی دیٹ آلسو کریٹڈ اے بازز. تو پھر جب میں یہ ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, تو تب مجھے کراچی بچاؤ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ڈیمولیشنز ہوئی تھیں گجر نالہ کے ارد گرد. پتہ چلا کہ 12 کلومیٹر کی تو وہ پٹی ہے جس پہ کئی ہزار خاندان جو ہیں وہ کب سے رہ رہے ہیں وہاں پر, اور ان رہائشیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. دا انفیئرنیس آف اٹ آل جو بیسکلی یہ تھا کہ اگر گھر توڑنا بھی ہے تو بندہ کہاں جائے گا, خاندان کہاں جائے گا, بچے اسکول کیسے جائیں گے, بوڑھے ماں باپ کی جو میڈیکل اسسٹنس ہے وہ کیسے کنٹینیو کی جائے گی, جو خواتین جو ویڈوڈ ہیں وہ کیسے اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں گی. تو یہ مجھے اویئرنیس آئی تھی. پھر کچھ 2 سال پہلے میں نے سوشل میڈیا ٹیم جوائن کی. گراؤنڈ پہ جانے کی ہمت نہیں تھی, سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوگا, لیکن الحمدللہ 1 سال سے جو ہے وہ میں نے گراؤنڈ پہ بھی کام شروع کیا. بیسکلی ہم نے ایک ویسٹ مینجمنٹ سروے کیا تھا وہاں پر. ویسٹ مینجمنٹ سروے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ کیا پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے گجر نالہ جو خود جو نالہ ہے وہ کیوں اتنا فلڈس کا باعث بنتا ہے, اور وہ واقعی میں یہ نیریٹو صحیح ہے یا نہیں کہ آپ کی نالے کی وجہ سے سارے کراچی کے مسئلے شروع ہوتے ہیں, کہ ورکنگ کلاس جو ہے, مزدور طبقہ جو ہے, اس کی ہی وہی قصوروار ہے پورے کراچی کے مسائل کی. تو یہ جب وہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ سروے پہ پھر میں نے جب لوگوں سے بات کرنا شروع کی, پتہ چلا کتنا آسان ہے, اور لوگ بات کرتے ہیں, اپنے مسئلے بتاتے ہیں, سنتے ہیں اور ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے پھر I think there's no going back now where I feel like I am in KBT. ایک جو تھوڑی سی میری وہ ہے وارننگ ہے کہ میں جو ہوں لیکچر جو انگلش اردو مکس میں بات کروں گی. میری جو ایون دو آئی ایم فرام اے ویری لائک کتھر مہاجر اردو اسپیکنگ فیملی, لیکن جو میری جو سیاسی اور فلسفی نالج ہے, جو علوم ہے, وہ اتنے اسٹرانگ, میں نے سب انگلش میں پڑھا ہے. تو بٹ آئی ول ٹرائی کہ میں مکس کروں اور اچھے طریقے سے یہ لیکچر ڈلیور ہو سکے. شروع کرنے سے پہلے مجھے کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ سب جو ہیں آڈینس میں کدھر سے آتے ہیں, آپ کی کیا کسی آرگنائزیشن سے وابستگی ہے, آپ کی کوئی ایکسپیرینسز ہیں آن گراؤنڈ, بالکل بریفلی تھوڑا سا مجھے اندازہ ہو. اینی ون کین والنٹیئر, 2-3 لوگ زیادہ نہیں. جی میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, اوکے, جڑا رہا ہوں, تو آپ کو یہاں ہونا چاہیے بیسکلی. انشاءاللہ رہے ہیں سے پہلے, ہاں, لیکن آپ زیادہ آپ یہاں ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں باتیں کر کر کے تھوڑا سا بولنا آپ سیکھ ہی لیتے ہیں. باقی یہاں وہ جو زیادہ تر لوگ اکیڈمک سے وابستہ ہیں, جی, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ادر دین دیٹ اسٹوڈنٹس ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. کوئی اور آفر کرنا چاہے گا؟ جی جی, میرا نام بلال علی ہے, میرا تعلق ہے عرفان یونیورسٹی میں سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور اسٹوڈنٹ اوکے کرتا ہے. سید محمد رفیع لڑکا سے تعلق ہے, اور میں یہاں لاؤ کیا اور پریکٹس کرتا ہوں. زبردست. کوئی خاتون آفر کریں گے اپنی تھوڑی سی انٹروڈکشن؟ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, میرا تعلق ٹویٹر سے, تو گراؤنڈ میں رہتے ہیں
اور جس گراؤنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. اوکے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اوکے پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ ایوری ون, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ کافی کمرہ بھرا ہوا بھی ہے. تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور آپ اسمارٹ فون لے کر آئیں تو آپ مجھے اگر اس QR کوڈ کو تھوڑا سا اسکین کر کے ہماری نالج کے لیے بتا دیں کہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے فیمنزم کے حوالے سے. سو پیچھے پریزنٹیشن تو چلتی رہے گی, بٹ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو یوز مائی اون نوٹس اینڈ میک دس اے لٹل بٹ مور انٹریکٹیو. سو میں نے تو لیکچر کے لیے, ہم لوگ تھوڑا لیٹ اسٹارٹ کریں, میں نے لیکچر کے لیے ایسے پلان کیا تھا کہ اراؤنڈ 1 گھنٹہ جو ہوگا, جو لیکچر ڈلیور ہوگا اس میں انٹریکشن بھی ہوگی, آپ اپنے سوال ضرور اٹھائے گا, اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کیے گا. پھر جو آخری جو 20-25 منٹ ہوں گے اس میں ہم تھوڑی سی اور ان ڈیپتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے کوشچنس پریزنٹ کریں اینڈ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو آنسر دیم. So what I want to start with today is the lectures on anti-colonial feminism, right? Before that, I would want to just emphasize exactly کہ ہم جب anti-colonial feminism کی بات کریں تو ہم اس کو کس سے contrast کریں, and that's Western feminism. اور جو ہمارا جو اس وقت وہ ہے context ہے کہ ہم کیوں anti-colonial feminism سے start کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ ٹورڈز دی اینڈ آف دا کولونیل ایرا, جہاں پہ کافی ساری ریزسٹنس موومنٹس جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی ان ڈفرنٹ پارٹس آف ایشیا. سو بائی ایشیا آئی ایم ریفرنگ ٹو چائنا, انڈیا, ایران, ایجپٹ, ٹرکی, انڈونیشیا. اور جب یہ بات جو اینٹی کولونیل اینگل سے کیوں آئی تھی, کیونکہ ویسٹرن فیمنزم جو اسٹرگل جو اس کی شروع ہوئی تھی was based on liberal values, and those liberal values would talk about the usual things جیسے universal rights, men and women جو ہیں لاء کے سامنے equal ہیں, women have the right to vote, women have the right to work, ان کا ورک جو ہے وہ ریکگنائز ہونا چاہیے, ان کو اس کے حساب سے ویجز ملنے چاہیے, ایکول ویجز ملنے چاہیے. تو اس جو تھی کانٹیکس میں ویسٹرن فیمنزم واز اس میں اس وقت وہ ملوث تھی. بٹ the thing is کہ جو اینٹی کولونیل فیمنزم تھی that came about because ویسٹرن فیمنزم کے جو فیمنسٹ کے جو کانٹیکس تھا وہ تھرڈ ورلڈ سے میچ نہیں کرتا تھا. تھرڈ ورلڈ ایز ان یہ جو ساری ایشین کنٹریز ہیں that were under colonizing powers, تو اس ان کے جو lived experiences تھے, ان کی جو material reality تھی وہ ویسٹرن وائٹ فیمنزم سے بہت مختلف تھی. تو ان کے لبرل آئیڈیاز کے بارے میں بات کرنا, یونیورسل رائٹس ایٹسٹرا, ووٹنگ, یہ سب اٹ واز اے نان اسٹارٹر. It's not to say that these values were worthless, but the movement itself needed to start from some place that made sense to the women of the third world. So اس میں سب سے جو ضروری پھر چیز آئے گی سامنے وہ یہ ہے کہ we are talking about national identity first and then the identity of the person as a woman. تو جیسے پاکستان میں جو ابھی موومنٹس ہیں, جو بلوچ موومنٹ ہے اور سندھیانی تحریک جو ہے اسی صوبے میں, ان کا جو ہے جو پریکٹس ہے وہ اسی چیز پہ بیسڈ ہے کہ ان کی آپریشن جو ہے اس پہ ان پہ جو استحصال ہوتا ہے وہ ان کی پہلے ان کی قومی شناخت کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر ان کی عورت ہونے پہ ہوتا ہے. تو اس والے جو کانٹیکسٹ میں کولونیل پاورز کے خلاف جو ریزسٹنس موومنٹس چل رہی تھیں تو اس میں فیمنسٹ کا بہت بڑا رول تھا, اور اس میں ان کی جو فائٹ تھی, ان کی جو اسٹرگل تھی, اس کو ہائی لائٹ جو کیا گیا تھا وہ اسی کانٹیکسٹ میں کیا گیا تھا کہ کولونیل پاورز جو ہیں انہوں نے جو ہے لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے ریسورسز ان کے ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں, پروفٹ جو ہے سارا وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, اٹ گوز بیک ٹو دا کالونیز. اینڈ جو استحصال, جو انفیئر ورکنگ کنڈیشنز, جو پلانٹیشنز اور فیکٹریز میں جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. اس کا ایکچولی کافی انٹرسٹنگ ایگزامپل ابھی ریلیونٹ جو ہے وہ وینیزویلا کا بھی ہے. وینیزویلا میں جو ہے سب سے زیادہ ریسورسز ہیں ابھی آئل ریلیٹڈ, لیکن وینیزویلا کے جو لوگ ہیں وہ بہت اکنامکلی ڈس انفرینچائزڈ ہیں اس وقت. وینیزویلن لوگوں کے پاس اگر اتنی بڑی قوت ہے which is the ability to extract oil and sell it across borders, تو ان کی جو ملک میں جو ان کے جو عام لوگ ہیں ان پہ کیوں فرق نہیں پڑتا.
ایک جو ہمیں ایک اور بھی جو چیز اسٹیبلش کرنی ہے بفور وی گیٹ انٹو alternate forms of fighting against the patriarchy, وہ یہ ہے کہ فیمنزم جو ہے وہ اس کو ایک اس کے ساتھ ایک مسکنسیپشن اٹیچڈ ہے کہ وہ ایک ویسٹرن پروڈکٹ ہے، کہ وہ ویسٹ سے آیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عورتوں کی رائٹس کیا ہوتی ہیں، کہ ان پہ استحصال ہو رہا ہے، ان کو اس طرح سے لڑنا ہے، یہ اسٹرکچرز ہیں فائٹ کے. ایسی بات historically is not supported at all. The reason, one of the biggest evidences that we have is that 19th or 18th century میں انڈیا اور چائنا خود میں feminist struggles جو تھے وہ چل رہے تھے. So they were fighting either for women's economic empowerment, they were fighting for social transformation. ان کے جو پری کیپٹلسٹ جو ان کے سوسائٹیز تھیں ان میں جو ویمن کا رول تھا اس میں oppression پھر بھی تھی، اور اس oppression کے خلاف موومنٹس چل رہی تھی. تو یہ جو بات ہے کہ یہ ویسٹ سے آیا ہے، that's not correct. ایک اور جو چیز ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو آئی تھی کولونیل پاورز کے تھرو، انہوں نے اپنے جو اسکول سیٹ اپ کیے، ان کے مشنریز آئے تھے، موسٹلی کرسچن مشنریز، ایکچولی آئی تھنک اونلی کرسچن مشنریز، وہ آئے تھے، انہوں نے اسکول سیٹ اپ کیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، پڑھنا لکھنا سکھایا، اور کئی طبقوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اس کی وجہ سے فیمنزم کا فٹ ہولڈ ہوا اس پارٹ آف دا ورلڈ میں، وہ بھی بات جو ہے وہ انکریکٹ ہے. دس از اے ویری رینیسانس لینس کہ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف لے کے آئے ایجوکیشن کے ذریعے، ان کے آرٹس اینڈ سائنس اور وٹ ایور تحقیقات کی، اس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ کی عورتوں کے آپریشن کم ہوئی. This is also something that we want to avoid because ایک تو میرے لیے تو بہت انسلٹنگ ہے ایسی بات سننا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان ایجوکیشن سسٹمس کو کوشچن کرنا چاہیے. وہ ایجوکیشن سسٹمس کیا سکھا رہے تھے؟ Were they truly teaching you to reclaim your land, to fight for your rights, to fight for your identity? Of course not. ان کا ایک خاص پرٹیکولرلی اس کو کہتے ہیں سویلائزنگ مشن، اور سویلائزنگ مشن کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن بیسکلی جو لوگ کولونیل اتھارٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل، بات کرنے کا اسٹائل، ان کی نالج، انفارمیشن ایٹسٹرا، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے امپارٹ ہوتی تھی. اٹ واز ناٹ سم تھنگ دیٹ ایکچولی فاٹ دا پیٹریارکی. جو تھرڈ جو ہے ہمارا جو مسکنسیپشن ہے، سارٹ آف ریلیٹڈ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو الگ سے مینشن کرنا ضروری ہے، کہ جو ویسٹرن سیکولرزم ہے اس کے تھرو یہ کانشیسنیس ڈیولپ ہوئی تھی عورتوں میں ٹو فائٹ اگینسٹ دیئر اوپریشن. یہ اس کا جو ہے جو اگر ہم آئی ورک ان دا مارکسسٹ فریم ورک، تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اٹس ناٹ مٹیریلی ایکوریٹ. بیسکلی ویسٹرن آئیڈیاز کی وجہ سے فیمنسٹ موومنٹس شروع ہونا اگنورز دا فیکٹ کہ دیز ویمن ور انڈر مٹیریل کنڈیشنز، جن کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو فائٹ and take part in resistance movements against the imperialists. تو ویسٹرن آئیڈیاز جو ہیں ایک ایکچولی ہمارے بھی پریکٹیکل کام میں یہ بہت آبویس ہوتا ہے کہ کوئی ایشو جو ہو رہا ہے، ہم گجر نالہ میں کام کرتے ہیں اور باقی کچی آبادیوں سے بھی اب ہم کام اس میں انکریز کر رہے ہیں، تو جو وہ مسئلے بتاتے ہیں ہمیں تھرو آور ایجوکیشنل ڈگریز اینڈ آور ایکسیس ٹو سوشل میڈیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کو اس لینگویج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ملٹی لیٹرل ملٹی نیشنل پاورس کو بھی سمجھ آئے کہ ایکچولی آن گراؤنڈ ہو کیا ہے. اگر آپ کسی پل میں انویسٹ کر رہے ہیں تو جو وہ پل کے لیے جو جگہ توڑی جاتی ہے اور جو بنایا جاتا ہے وہاں پر، اس سے ایکچولی آن گراؤنڈ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، تو ہم اس لینگویج میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسٹرن آئیڈیا کی وجہ سے ہی ہمیں شعور آیا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم ہمیشہ جو ہے لوگوں کی مٹیریل کنڈیشنز کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان کی ریزسٹنس اسٹرگل جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم فارن آئیڈیاز کہیں کہ نہیں یہ سب امپورٹڈ ہیں فلاں ڈھمکانا، ہمیں اپنے اوریجنل آئیڈیاز لانے چاہیے ایٹسیٹرا. دس از اے امپورٹنٹ پوائنٹ فار اس ٹو کائنڈ آف لائک look at what the West is doing, study their ideas, talk to their people, engage with them on their concepts, and then see کہ وہ ہماری جو material conditions ہیں اس میں کیسے ان کی suitability آتی ہے سامنے. تو یہ جو دو تین چیزیں میں نے کہا اس کو ہم پہلے کلیریفائی کر لیتے ہیں and then we get to some of the good stuff. And the good stuff is کہ what is patriarchy.
well, the discussion is going to be interesting from here. Patriarchy is not good. कोई patriarchy को मुझे describe करके दे सकता है कि जब हम फिदरशाही के निज़ाम की बात कर रहे हैं, हम इसमें कौन है जिसको फ़ायदा हो रहा है और इसमें विक्टिम कौन है? हाँ, फिर मैंने एंड में बस पॉइंट करना शुरू कर देना है कि भाई आप बताएंगे हमें. नहीं, ये कोशिश प्लीज आप करें. इतना टाइम हमें लगा और उसके हिसाब से तो इतना नहीं ले पाए, पर जो रूरल एरिया में हमने देखा उस हिसाब से तो जो फैक्टरी को हम दिखाएंगे कि जो हमारी रूरल एरिया वो ज़्यादातर विदिन वाज कंफाइन है और वहाँ पे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो एक मेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो मेन है वही और जो लेबर वर्क है उसमें फिर कंट्रीब्यूशन होता है वो फिर विदिन होम हो या आउट ऑफ होम हो या किसी कम्युनिटी में जो लेबर वर्क होता है जिसमें अभी ना खाली एक वो अपनी घर की या एक कम्युनिटी जो है खाली सर्वाइवल हो और जो छोटा बड़ा काम होता है वो काम जो है मतलब वुमेन के हाथों होता है उसमें फिर उनकी जो अर्निंग मिल जाती है मेन इकोनॉमी का मतलब जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं वो फाइनेंस इकोनॉमिक्स से हम मतलब क्योंकि वो आज का मेन जो तरीका मेरे पर्सपेक्टिव में यही आता है कि पेट्रोलिंग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो अर्न करता है फाइनेंस या जो फाइनेंस जनरेट करते हैं वही मतलब मेन पावरफुल है. ऐसा लगता है आप कल के लेक्चर में आए सर? नहीं मतलब नहीं आए, चले तो मुबारक हो, बहुत अच्छा जवाब था. Thank you so much. So basically, before we get to the economic part of it, patriarchy जो है, it's the oppression of women or anyone who is not a man. तो इसमें आप इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी कॉन्सेप्ट की कि वी आर टॉकिंग अबाउट women, biological women, are we talking about somebody who has transitioned, are we talking about people who are queer? तो ये वाली कॉन्वर्सेशन, ये आइडियाज आगे आगे ऐसा डेवलप हुए थे, बट बेसिकली पेट्रियार्की जो है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, इट कॉम्प्लीमेंट्स colonialism. And the reason it does that is colonialism वो उसी सिस्टम को मेंटेन करेगा जिस सिस्टम से उसको फायदा होता है. तो patriarchy में before capitalist societies came about in the way that they did, तो उस वक्त जो था patriarchy का सवाल इतना नहीं उठता था because societies were more or less much more equal in that way. बल्कि I would even say कि like equality probably wasn't as like इतना defined concept as well. So patriarchy, because it oppresses women, it takes away women's right to land, it takes away women's right to their own children, and it confines them to the power of the head of the family, which is the family unit, right? So, which is the father in the family unit. So, जो पिछली जो हम societies की बात करते हैं, pre-capitalist societies की बात करते हैं, there was a more communal way of it was more community oriented. सरप्लस नहीं जनरेट होता था तो उसके इर्द गिर्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सरप्लस को प्रोटेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो नहीं एग्जिस्ट करता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट women had more economic freedoms, they had more social value, and उसकी वजह से उसको रोकने के लिए जब पेट्रियार्की जब कैपिटलिज्म आया तो पेट्रियार्कल टूल्स को यूज करके औरतों की इनहेरिटेंस उनसे ली गई, उनके लैंड जो थे वो उनसे लिए गए. अब उनके बच्चे भी हैं वो उनके पास नहीं होते. The father has the right to the child, the father gives the name to the child, and that is because this is the development of this is how private property develops. Private property जो है forms enclosures around common areas, जो access to tools and resources होते हैं जिससे लोगों की survival, जिससे उनके आगे की जिंदगी जो होती है वो सेट होती है, वो जो है उसके इर्द गिर्द आप इंक्लोजर करते हैं और फिर उसका कोई ओनर होता है, उसको कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी. अगर उसमें औरतें अभी भी ओन कर रही हों, लैंड ओन कर रही हों, उनको सर्वाइवल के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इट पुट्स द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एट इन वल्नरेबिलिटी. सो
اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے فرام دا ہینڈس آف ویمن اینڈ ٹرانسفرنگ اٹ ٹو مین از دا ریزن وائی پیٹریارکی کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ ان کیپٹلسٹ سوسائٹیز. And capitalism, sorry, I'm just gone somewhere else in my notes. So basically what we would say, and capitalism کو promote کرنے کے لیے اور پھر extraction of more resources to continue those systems, اس کے لیے colonialism کا جو پورا دور آیا تھا اس کے دوران پھر وائلنس اگینسٹ دیٹ اسپیسیفک جینڈر انکریز ہوا. اس وقت جو ہے کوئر اور ٹرانس پیپل کے اوپر بھی اوپریشن شروع ہوئی بیکاز دے ڈونٹ فٹ انٹو دیٹ میل فیمیل بائنری, جس کے تھرو جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ ایک آدمی اور فیملی ہیڈ کے اوپر ایلوکیٹ ہو رہی ہے, سب کچھ اس سے اٹیچ ہو رہا ہے. اور اف دے ڈونٹ فٹ تو ان کی بھی خلاف جو ہے جینڈر وائلنس جو ہوتی ہے وہ پھر پرپیچویٹ کی جاتی ہے. So, why does capitalism need patriarchy? یہ تو ہم نے establish کر لیا, but I just want to spend a little bit more time on this concept. So, women form the function of surplus labor or something called the reserve army of labor. If a woman is oppressed, اس کے پاس نہیں ہے tools to do her own survival, to go about her day, to own her lands and enjoy the fruits of her labor, تو ان کو پھر اوپریس کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر اور ان کو یوز کیا جا سکتا ہے آگے جا کے اور یہ فیکٹریز میں اور پلانٹیشنز میں کام کرنے کے لیے. بیکاز دے آر اوپریسڈ, دی لیبر از چیپ, دے کین بی ایکسپلوئٹڈ, ویجز ان سے ایکسٹریکٹ ہو سکتی ہیں آگے جا. اور دوسرا جو ان کا فنکشن ہے کیپٹلزم سوسائٹی کے اندر وہ ہے ٹو ریپروڈیوس فیوچر لیبر. پھر وہ کیئر بھی کریں اس لیبر کی, اس کو ریز کریں, پھر آگے جا کے وہ بھی پلانٹیشن اور فیکٹریز وغیرہ میں کام کریں. تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیپٹلزم کو بہت فائدہ ہوتا ہے پیٹریارکی کا. سو وی آر ٹاکنگ ہیئر ٹوڈے اباؤٹ اینٹی کولونیل فیمنزم, بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم جسٹ talking about why the question is on anti-colonial feminism as opposed to some other strand of feminism. Why don't we call it post-colonial feminism? Because لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب جو ہے برٹش راج ختم ہو گئی ہے, سب لوگ چلے گئے ہیں, لینڈ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کہ we're in the era of after colonialism or post-colonialism, right? So actually I would like to ask the audience کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم جو ہیں colonialism سے ہمارا جو ہے ہماری نجات ہو گئی ہے کہ چلے گئے ہیں colonizers جو سر اتنا ویہیمنٹلی ہلا رہے ہیں؟ آپ بتائیے. نجات تو دور کی بات ہے, ہماری اسٹیٹ نے تو اس کی لیگیسی پر نہیں کیا ہے. کس طرح سے تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کریں؟ گورنمنٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں دیٹ از انہیریٹڈ فرام برٹش ایرا, اور جو ہم ویسے کسی بیوروکریٹ کو نہیں ہیں. برٹش انڈیا میں ہم آؤٹ سائڈرس کو الگ طرح سے ٹریٹ کرتے تھے, اور ابھی جو لوگ ہیں جو مطلب بیوروکریٹس ہیں یا کوئی بھی ہو جو گورنمنٹ اسٹرکچر میں جس کی انوالومنٹ ہے وہ دوسروں کو ایک ایکول نظر سے نہیں دیکھتا. دیٹ از سم تھنگ دیٹ بی انہیریٹڈ فرام برٹش انڈیا. That's great. That's a really good response. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ایک فاؤنڈیشن بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ بیسکلی ابھی بھی جو ہے جو ایکسٹریکشن آف ریسورسز ہیں جو ہمارے یہاں سے لی جا رہی ہیں اور ہمارے لیبر کو جو استعمال کیا جا رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے دے ہیو ناٹ چینجڈ. We may not have colonists in our land right now, even though I would argue in some ways there are جتنے American bases ہیں پوری دنیا میں, بٹ وہ اس طرح سے جو ایکسپلسٹ ان کا جو راج ہے نا وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. تو شاید اس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ ہاں ایک پوسٹ کلونیل ایرا میں آ گئے ہیں. پوسٹ کلونیلزم کے لیے اپنی اس نے ایک سرو کیا تھا پرپس. اٹ ڈڈ پوائنٹ آؤٹ کہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن فرام دا گلوبل ساؤتھ ان لارج کانورزیشنز اراؤنڈ دا گلوب, اور ان کی وائس, ان کی اسٹوری, جو سب الٹرنیٹ اسٹڈیز کے جو فوکس تھا اس کی وجہ سے یس یو ڈو سی. اینڈ فار می پرسنلی لائک آئی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ آف when I started my own studies کہ بھائی اینٹی کولونیلزم پہ ہم ڈائریکٹلی جمپ کر گئے. کاش اتنے کوئی میرے پاس وسائل ہوتے کہ میں سیدھا پوائنٹ پہ پہنچ جاتی. But for me, post-colonialism did show us that we do live in a world that is divided between the north and south. Extraction of resources and use of labor abhi tak chal raha hai. Extraction of surplus of profits. لیکن جو
میری جو پرسپیکٹو میں جو بات جو اینٹی کلونیل پرسپیکٹو میں جو بات آتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اب ایک سیٹلائٹ کلونیلزم چل رہی ہے کہ آپ کو جو بیسز ہیں ان سے آپ کو بیسز تو ہوں گی, لیکن آپ کے جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے جو ملٹی لیٹرل بینکس ہیں, فار ایگزامپل ایشین ڈیولپمنٹ بینک, the World Bank, they get to decide what happens in our country. They come and they make decisions that impact the everyday person. سب سے زیادہ جو ہے وہ زور مزدور طبقے پہ آتا ہے. آپ کی جب انرجی پرائسز سرچ کرتی ہیں, آپ کی سبسڈیز جب ریموو ہوتی ہیں, آپ کی جو لوکل پروڈکشن ہے اس کو دبایا جاتا ہے, امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ اکانومی ہوتی ہے آپ کی سارے, آپ کی جو ساری چاکلیٹس آ رہی ہیں اور آپ کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ جو سارے باہر سے, ایون if they've been originally made here, they get exported, they get branded and they get brought back into our country and then they're sold to us as H&M and Zara اور پتہ نہیں کیا کیا. So یہ جو سسٹم, this is still colonialism. It still has not changed the economic base جس کے اوپر ہمارا جو سسٹم ہے وہ ابھی قائم ہے. تو اس لیے ہم پوسٹ کلونیل لینس کی بجائے we would want to study feminism through the anti-colonial perspective. Is this clear by the way? میں اتنی باتیں کر دی, میں نے پوچھا نہیں, like temperature of the room نہیں پکڑا, سب کچھ ابھی بھی like you know like the message is getting across. کوئی questions ہیں آپ کے پاس تو please feel free to ask them. This is not supposed to be like a one way lecture even though ابھی تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے. میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا سٹنگ ان میٹنگ رومز اینڈ سم ٹائمز اف آئی ایم لکی تو سی ای او بورڈ روم میں بلا لیتا کہ آپ کی بات سنو ہماری, کیا ورلڈ بینک کیا کہہ رہے ہیں, اور بہت, اور یہ میرا بالکل ہی لائک نان ایکڈیمک اوپینین ہے, لیکن مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ ہمارے جو سپوزڈلی کیپٹلسٹ کلاس تھی وہ بیٹھی ہوئی اور پوچھتی ہے ورلڈ بینک سے پلیز آپ کچھ ٹیکسیشن کا کریں, آپ ٹیکس بیس بڑھائیں, آپ انرجی کے بارے میں کچھ کریں, آئی پی پیز کیوں ڈالرز میں پیسے کماتی ہیں, ہماری ٹرانسمیشن سسٹم اتنا خراب ہے, ہماری اتنی اوور پروڈکشن آف انرجی ہو رہی ہے, کوئی پالیسی لائیں, کیا پالیسی کریں آپ بتائیں. It seemed extremely, to put it very frankly, lame. It seemed really like disempowering. But this is how the system of colonialism continues to function. آپ یہ دیکھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اس کی who is paying for it and who is benefiting from it. So now that we've established that, let's move to some of what were the anti-imperialist movements and unka feminism سے کیا آیا تھا. So جو imperialist struggles جو چل رہے تھے in Asia, in the former colonies, just to use a convenient term, they had a couple of purposes. One was to create a national identity, right? They wanted to have their own sovereignty. They wanted to be the next capitalist class after the colonizers. So اس perspective میں anti-imperialist movements چل رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پری کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے جو ٹریڈیشنز تھے, جو کالونائزرز کے آنے سے پہلے والے جو ٹریڈیشنز تھے, ان کو کاؤنٹر کرنا تھا ٹو ماڈرنائز دیئر سوسائٹیز. سو ریزسٹنس موومنٹس جو تھی, دے ور ایمنگ ٹو اچیو پولیٹیکل انڈیپینڈنس, asserting a national identity and modernizing society. So اس میں جو feminist struggle کا role تھا, you can understand that by just understanding the value of women to the different players in this area. So foreign and local capitalists کے لیے women, as we talked about earlier, were a cheap source of labor. They could be made to work on the plantations for cash crops, they could be made to work in agriculture, they could be made to work in the industrial sector, in the factories. For colonial authorities, جو missionaries آئے تھے, جو schools انہوں نے establish کیے تھے, they wanted to raise the next generation of wives and mothers to white collar professionals جو colonial economy کو manage کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ there was the local bourgeoisie. So all anti-imperialists are not your revolutionaries. There is a sector of people who wanted to then have control over the economy once the colonizers had left. So وہ جو لوکل برجوازی تھی, ان کو جو تھا ایک ماڈرن اور سویلائزڈ امیج پریزنٹ کرنا تھا, ایک طرح سے لیجیٹمیسی اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ دے آر دا ونس ہو آر دا نیکسٹ انہیریٹرز آف دی اکانومی. سو ان کے لیے اس کو ویمنس لیبر چاہیے تھا, بٹ not something that was bound by patriarchal restriction. تو جو ہم پری کیپٹلسٹ سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے ان کے اپنے اون ٹریڈیشنز تھے, جن ٹریڈیشنز کو ایک طرح سے امپیریلسٹ نے بھی تھوڑا سا بند کرنے کی کوشش کی تھی. فار ایگزامپل ستی کا جو ٹریڈیشن تھا انڈیا میں, چائنا میں تھا
فٹ بائنڈنگ, اگر کوئی آپ کو پتا ہو کہ وہ بیسکلی بچپن میں ہی بچی کا پیر جو ہے وہ باندھ دیتے تاکہ وہ بڑا نہ ہو, اس کو ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا. ویری ویری پینفل پروسیس, اور اس کو بہت ڈپکٹ بھی کیا ہے ڈفرینٹ فلمز اینڈ موویز میں, بکس میں. انفارچونیٹلی اس کو ہالی ووڈ نے بھی بہت ڈپکٹ کیا ہے, بٹ ایک طرح سے ایک چائنا کی کلچر کو نیگیٹو طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے. بٹ اینڈ نو ون آرگیوئنگ کہ یہ ان پریکٹسز کو بین کرنا غلط چیز تھی, کہ اب کالونائزرز چلے گئے تو یہ ٹریڈیشنل پریکٹسز ہماری سوسائٹی کی ان کو واپس لے کے آنا. سو اینٹی امپیریلسٹ اسٹرگل میں یہ بھی ضرور تھا کہ آپ جو ہے وہ والے ٹریڈیشنز نہ لائیں دیٹ ایکچولی ہیڈ ڈیمیج ویمن prior to the colonizers. So اس میں سے اسپیسیفکلی لوکل برجوازی نے جو مینٹل پکڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہیں عورتوں کو ایسے دکھائیں کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں, ہم سویلائز لوگ ہیں, یہ ایجوکیٹ کریں گے ہمارے آگے جا کے عوام کو, جو ہمارا جو نیشن بلڈ ہوگا اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ بورژوا نیشن بلڈنگ ہے. تو بورژوا نیشن بلڈنگ واز ون کانسیکوینس آف واز ون angle in the anti-imperialist resistance. تو اور ایک اور جو چیز تھی کہ پیٹریارکل ریسٹرکشنز جو تھیں اس کی وجہ سے اگر آگے جا کے یہ نیشن بننا ہے اور اس کی ایک برجوا کلاس ڈیولپ ہونی ہے تو how would they do that if there were some traditions that would still restrict the mobility of women, کہ عورتیں کام نہیں کر سکتی, ان کو گھر میں رکھو یہ وہ. تو ایک آپ طرح سے سوچ سکتے ہیں بہت پک اینڈ چوز سسٹم تھا کہ جس چیز سے کیپٹلسٹ کلاس کو فائدہ ہو رہا تھا وہ ٹریڈیشنز جو تھے وہ بین کر دیے گئے تھے, اور جس چیز جو چیزیں کیپٹلسٹ کلاس کو رکھنی تھی وہ انہوں نے کالونائزر سے اڈاپٹ کر لی, اور جو چیزیں ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی کیپٹلسٹ وینچرز میں بہت وہ بنے گی, ریسٹرکشن بنے گی, وہ انہوں نے بین کر دی. اس پوائنٹ پہ یہ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ از دس لائک ٹرو لبریشن فار ویمن؟ If a woman is being raised and being refined to still have a very ایک بہت محدود role in society, for me I would argue that that's not liberation, because that does not change the relations of production, that does not change the material reality of our society. So اس پہ پھر ہم آ کے یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ what were some of the tools that they used, what were some of the concepts that they used to civilize our society. تو انہوں نے بہت سارے بیسکلی انہوں نے liberalism کے concepts یوز کیے. سو جب ان کی سوسائٹی ڈیولپ ہوئی, ہاں وہ ایکچولی میں سلائڈز یوز نہیں کری, وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کمپلیٹ. ہاں I'm using my notes slides now. ایک particular example پہ آتی ہیں, I can send them to you. Honestly میرا style تھوڑا slides کو دیکھنے کا نہیں ہے what I'm doing, اور یہ میری restriction ہے. You have to be a little bit patient with me because this is very new for me to deliver this type of lecture to such an audience. So but if you want آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, میں pause کر سکتے ہیں, تھوڑا سا discussion بھی کر سکتے ہیں بیچ میں اگر آپ چاہیں تو. ابھی تک ہاں, how is everyone feeling? Like everything's good? Okay. کچھ سیکھ رہے ہیں یا پھر میں بس ایسے ہی جی کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاپک پہ یا مجھے ایکچولی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا وہ مطلب آپ کی ڈسکشن یہ ڈسکشن ضرور لگ رہا ہے, لیکن جیسے اینٹی کولونیل فیمینزم ہے, کیا آپ نے کیا بتانے والی ہیں مجھے ایکچولی. اوکے دیٹس فیئر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل سبجیکٹ ہے اس کا آپ کو ڈائریکٹ آنسر نہیں ملا دیتا. ہاں مطلب مجھے ایکچولی واٹ آئی ایم مے بی آئی ایم باتوں کو مل رہا ہوں, مجھے ایکچولی واٹ آئی ایم انٹرسٹیڈ ہاں ڈسکشن ضرور ہے, ایک اچھا ہیلدی ڈسکشن ہو سکتا ہے, لیکن اس پر آپ کی طرف سے مطلب کیا اینٹی کولونیل فیمینزم کیا ہے, پیٹریارکی کس طرح سے, فار انسٹنس پیٹریارکی یا یہ جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے پیٹریارکی کو یوز کرتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے ریسورسز کو. فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں نا, ہمارا جو فیملی سسٹم ہے ہمارے یہاں وومن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. فار انسٹنس
ہمارے جو سوشل ٹیبوز ہے اس کو دیتے ہوئے بہت سارے اور چیزیں آپ کے پاس فریڈم ٹو چوز کس طرح سے نہیں ہے، یا کون کون سی چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں جس کو وہ ٹچ نہیں کرتے. ابھی بھی ہمارے سسٹم میں موجود ہے. آپ ان چیزوں کو پہلے زیادہ یا ایک آرگنائز طریقے سے بتا رہے ہیں زیادہ طریقے. دیکھیے جو میں نے جو ارلیئر بات کی تھی کہ خواتین جو ہیں دے سرو دا پرپز آف ریزرو آرمی آف لیبر، اور ان کی جو انہیریٹنس رائٹس اسٹرپ کی تھیں اور ان کے لینڈ رائٹس لیے گئے تھے، جیسے ان کو مینج میں جس طرح خواتین ہوتی ہیں اور انڈیجی لیبر کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، جیسے یہاں انڈسٹریز میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو ظاہر ہے مطلب وہ آپ کو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ فیکٹری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ویمن ایک چیف لیبر کے طور پہ موجود ہے تو اس کو رادر دین وہ اس کو مرد کی کمپٹیشن میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پیسے کم پر کام کرنے کے لیے تیار ہے یا اس کی ورکنگ کنڈیشن. اسی طرح سے آپ کے گھروں میں جو ہاؤس میڈس ہیں ان کو ہم کتنا دیکھیے وہ جو ہے نا چیزیں جو ایک ویلیو سوری آپ نہیں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں تو مجھے بہت شوق ہے بحث کرنے کا. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ مجھے نہیں اندازہ ہو سکتا ہے پریزنٹیشن میں آگے چل کے اس طرح کی کوئی باتیں ہوں، پر مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا اسپیکر کو کنٹینیو کرنا یہ آئی ہے اور اگر وہ سوالات تو وہ مختصر رکھیں تاکہ اور لوگ بھی سوالات کو کر سکیں. جو میں نے جو شروع کیا تھا نا لیکچر جس پہ میں نے اسٹیبلش کیا تھا کہ ویمن کی کیا رائٹس ہوتی تھی پری کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اور اس کے بعد جو ان کی رائٹس کیوں لی گئی ہیں، وہ اسی بیسس پہ تھی کہ ہمیں جو ہے اینٹی کلونیل فیمنزم کی پریکٹس کو سمجھنے کے لیے آگے کا پریکٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے خواتین کی، I would actually challenge the audience to say کہ آپ کو یہ ابھی نظر نہیں آتا کہ ابھی جو فیملی یونٹ ہے اس میں ابھی بھی عورتیں ریسٹرکٹیڈ ہیں. فیلڈ میں جو کام کرتی ہیں ان کا لیبر نہیں ریکگنائز ہوتا اور ان کو اس لیے رکھا جاتا ہے بیکاز آف دیٹ the way you can extract labor from them. یہ باتیں میں نے شروع میں اس لیے اسٹیبلش کر دی تھی کیونکہ وہ اس وقت ہمارے ماڈرن کانٹیکسٹ میں بھی ریلیونٹ ہے. اینڈ جسٹ ان کیس اینی بڈی تھنکس کہ اب تو زمانہ چلے گیا، کلونیلزم تو ہے نہیں تو اینٹی کلونیلزم کی بھی بات کریں، اس لیے ہم نے پوسٹ کلونیلزم سے کانٹراسٹ کیا تھا. سو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ نہیں میں نے تو بات کہہ دی آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پوائنٹ وہ مس ہو گیا. بٹ ہم آگے جا کے ابھی بات کریں گے. بیسکلی جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ تھرڈ ورلڈ کانٹیکسٹ کو اسٹیبلش کر کے ڈفرینٹ ٹائپس آف فیمنزمس کی بات کرے گا، لبریشن اسٹرگلس کیسے آئیں، کیوں وہ اسپیسیفک وجہ سے سکسیزفل نہیں تھیں اور آگے جا کے کس طرح کی فیمنزم پریکٹس جو ہے ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور اس کا ہم اگزامپل بھی دیں گے جو اینٹی کلونیل اسٹرگل سے کنیکٹڈ ہے. اور پھر میں تھوڑا سا اپنی بھی پرسپیکٹو سے بات کروں گی، اپنی ایکسپیرینس سے کہ کیوں ہمیں اس فارم آف فیمنزم پہ فوکس کرنا چاہیے. So we were talking about something. Yeah. So اب ہم بیسکلی نیشنل برجوازی کی بات کر رہے تھے اور کیوں ان کے لیے پیٹریارکی ابھی بھی فائدے مند ہے، which is why they maintain it. اینڈ کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا تھا کہ کس پریکٹس کو کالونائزرز نے پروموٹ کیا وہ ہم رکھیں گے، کس چیز کو ہمارے ٹریڈیشنز میں سے بین کیا اس کو ہم ریموو کر دیں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے اپنے کیپٹلسٹ گولز کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ خواتین کی اکنامک ڈس امپاورمنٹ چلتی رہے، ان کو چیپ لیبر کی طرح استعمال کیا جا سکے اور ان کو فیوچر لیبر فورس کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے کنفائن کیا جا سکے. اور جو بھی ان کی جو لیبر کا جو وہ ہے ریزلٹ، اس کو کیسے ایک ہی کلاس رکھ سکے. تو اس میں جو ہے ایون چلڈرن ہمیں دیکھیں میرے حساب سے لائک لیبر از بوتھ دا اکنامک لیبر دیٹ یو ڈو ان فیکٹریز اینڈ پلانٹیشن and the labor that you do to have your children and to raise them for your capitalist society. تو دونوں طرح کے لیبرز جو ہیں وہ اسی کانٹیکس میں ضروری ہیں and they are attached to each other. تو ہم نے یہ تو بات کر لی. پھر اس کے بعد جو ہم بات کر رہے تھے لبرلزم کی، کیونکہ لبرلزم جو تھا بیسکلی یہ اپروچ جو تھی ہم کچھ جو تھے اینٹی امپیریلسٹ انہوں نے اپنا لیا تھا ان
bourgeois nation building project. I'm so sorry for the very long terms from different languages that are being used, but this is just how things came about. میں آگے جا کے شاید ان کو ٹرانسلیٹ کر لوں یا کنٹیکسچرائز کر لوں, ایک دن مجھے صلاحیت مل جائے کرنے کے لیے. تو لبرل فیمنزم کے آپ کو از اٹ کلیئر کہ لبرل فیمنزم کے گیپس کیا ہیں؟ پھر ایک طرح سے ہمیں وہ پتہ چل گیا کہ اٹس ناٹ, یہ جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں it cannot work the way it does, universal suffrage etc, because first of all it does not translate that well, کیونکہ rights کا concept بھی ایک طرح سے جو ہے like it's contested, like سب کے لیے جو ہے یہ theory جو جان لاک نے present کی etc, this seems once again like something that doesn't apply here. اب وہ argument الگ ہے, پر جو مین جو چیز یہ ہے کہ جو اکنامک سسٹم ہے وہ نہیں تبدیل ہوا. سو نئی سوسائٹیز میں نئی نیشنز میں بھی ایگزیکٹلی وہی اکنامک سسٹم تھا. تو لبرل فیمنزم ڈزنٹ ایکچولی چینج the relations of production. It does not change the material context within which these nations have gained their independence اور انہوں نے اپنے لیبر فورسز کو انگیج کیا. سو اگر یہ نہیں چل سکتا, لبرل فیمنزم ہیز گیپس, نہیں آگے ہم اس کو استعمال کر سکتے, تو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ سو اس کے بعد وی ہیو سم تھنگ کال ریڈیکل فیمنزم. ریڈیکل فیمنزم واز ایکچولی مائی انٹروڈکشن ٹو فیمنزم, جب میں نے خود پڑھنا اس کو شروع کیا تھا. اینڈ ریڈیکل فیمنزم کا جو ایکچولی آئی ہیو سیپریٹ پریزنٹیشن فار دس, ایک سیکنڈ. وہ میں نے اس لیے نہیں کھولی کہ اٹس ویری لائک فل آف ٹیکسٹ. یہ ہم ای میل کر سکتے ہیں نا آڈینس کو بعد میں اگر وہ دیکھنا چاہیں سب کچھ, ٹھیک ہے. سو ریڈیکل فیمنزم ڈز تھنک سوسائٹی از انہیرنٹلی پیٹریارکل, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ڈز سے کہ اٹ کنٹینٹس that women have a subservient role. The thing is کہ radical feminism میں they see the binary of man and woman, and they think that women, they say that women are subjugated because they are women. ان کی جو بایولوجیکل جو ان کی کانسٹیٹیوشن ہے, بایولوجیکل کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ان کو سوسائٹی سبجوگیٹ کرتی ہے. مجھے بہت کنسرن ہو رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹیکسٹ لکھا ہے. اس کو مت دیکھیں, ٹھیک ہے, بات سنیں, اس کو مت دیکھیں. اچھا, تو جو ان کی جو سبسروینس ہے وہ ان کی بیسکلی دیر اے وومن, اس لیے ان کو اپریس کیا جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ دیٹ وڈ ریز دا کوشچن کہ پیٹریارکی ہیز ایگزسٹڈ تھرو آؤٹ, بیکاز ویمن اینڈ مین اینڈ دیو ایگزسٹڈ تھرو آؤٹ. تو دا پیٹریارکی پرانے کافی ٹائم سے آ رہا ہے, ہر عرصے سے تھا, جب سے دنیا جس میں سب سے سوسائٹیز بنی ہیں تب سے پیٹریارکی تھا. تو اس میں جو ہے ہسٹوریکل سپورٹ نہیں ہے اس بات کا. دیر ازنٹ اے لاٹ آف ایویڈینس اینتھروپولوجیکل دیٹ سیز کہ ہاں ہر سوسائٹی میں ہر حال میں ہر ٹائم میں پیٹریارکی تھی. پیٹریارکی کا جو جتنا ہمیں معلومات ہے, پیٹریارکی جو ہے وہ کلاس سوسائٹی کا کانسیکوینس ہے. معلومات نہیں, ہماری اسسمنٹ ہے. کلاس سوسائٹی کا کانسیکوینس ہے پیٹریارکی. سو کلاس سوسائٹی میں as long as there are classes there will exist patriarchy. And capitalism میں اس لیے exist کرتی ہے patriarchy because capitalism inherently relies on class distinction, right? تو اس کی وجہ سے ریڈیکل فیمنزم میں ایکچولی تھوڑے سے مسائل بھی آنے شروع ہوئے ہیں. اس کے دو اسٹرینڈز بھی بن گئے, ایک رائٹ کی طرف جاتا ہے, ایک لیفٹ کی طرف جاتا ہے. جو رائٹ کا اسٹرینڈ ہے وہ پھر ایک بایولوجیکل اسینشلزم کی آرگیومنٹ کرتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے بایولوجیکل اسینشلزم کے بارے میں کہ بیسکلی بایولوجیکلی دے آر مین اینڈ بایولوجیکلی دے آر ویمن. So it ends up excluding trans people. It ends up excluding queer people. And the reason this is very problematic is because queer and trans people, ان کی جو place in capitalist society ہے وہ اس لیے اتنی vulnerable ہے because وہ man and woman binary میں نہیں آتے. تو جو ہمارے جو productive forces ہیں اس میں ان کا کوئی رول نہیں آتا proper. تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی استحصال ہوتا ہے اور اس کو patriarchal ہی استحصال کہیں گے. تو اسی وجہ سے یہ ریڈیکل فیمنزم جو ہے ends up sounding a lot like right wing politics. ان کی ایک اسپیسیفک ٹرم بھی ہے, کہتے ہیں ٹرکس ٹرانس ایکسکلوژنری ریڈیکل فیمنسٹ. اس کے ساتھ ساتھ but they're on the good side there is also something else that developed on the left. And left
کہ جو فیمنسٹ فلسفی جو ریسنٹ ٹائمز میں آئی تھی وہ یہ ہے انٹرسیکشنل فیمنزم. Intersectional feminism doesn't just look at man, woman. It looks at your gender identity. So whether you identify as a man or a woman, or you identify as neither, you're non-binary. دوسری چیز they look at is your race. So آپ کی race کا بہت بڑا رول ہے in your economic situation. They look at national identity. So which part of the world you belong to. آپ immigrant ہیں یا immigrant نہیں ہیں. اور آپ کی ایج بھی آتا ہے. ایک اور جو ضروری چیز آتی ہے وہ آتی ہے ڈسیبلٹی, کہ اگر آپ سوسائٹی کی وجہ سے ہمارے انفراسٹرکچر, ہمارا بات کرنے کا اسٹائل, ہمارے ٹرانسپورٹیشن, ایجوکیشن, ان سب کی وجہ سے آپ جو ہیں کچھ چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں, تو دیٹس ڈسیبلٹی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ they also look at class. But the tricky thing is it's not the same class that we study here in this Marxist group. ان کے لیے کلاس از آپ کا اکنامک اسٹراٹا, رائٹ؟ سو آئی مین almost sounds the same, but in the way intersectional feminism works, it doesn't define that class as the basis of your oppression. It makes class an identity. تو ایک مجھے بڑا مزے کا جو ایگزامپل لگتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو وہ سینس میرے ویئرڈ سینس آف ہیومر سے میچ کرتا ہے یا نہیں, بٹ بیسکلی اگر آپ کو سمجھنا ہے لبرل فیمنزم اور انٹرسیکشنل فیمنزم, تو آپ اسیوم کریں کہ 5 بلینئرز ہیں. تو بلینئرز آپ اسیوم کر سکتے ہیں ایکسٹریکٹیو اکانومی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر 5 بلینئرز ہیں تو ایک ان ایکول سوسائٹی میں اکارڈنگ ٹو لبرل فیمنزم وہ 5 بلینئرز جو ہوں گے وہ سب وائٹ سس ہیٹروسیکشول مین ہیں. Liberal feminism says کہ اس میں سے 2 عورتیں کم از کم, اس میں سے 2 عورتیں ہونی چاہیے. Does that change the material conditions of our society? Intersectional feminism پھر کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ چاہتی ہے کہ اس میں سے جو 5 white men ہیں اس میں سے ایک جو ہے کوئی انڈین خاتون ہو. One should be a gay man, one should be a migrant, one can be a white man, it's fine. اور ایک بندہ ہو who is blind and اس کو accessibility ملی اور اس نے اپنا کام کیا اور اپنے سارے profits جمع کیے. So this is one of the things that really highlights the limitations of intersectional feminism. اگر آپ نے اپنی economic base نہیں change کی, جہاں پہ لوگ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں, ان کا لیبر ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے, پروفٹس کہیں اور جا رہے ہیں, تو پھر فائدہ کیا ہے اس فیمنزم کا؟ So basically intersectional feminism is looking at experiences as identities, اور ان identities کے basis پہ ایک superficial change آ رہی ہے کہ آپ بھائی کوئی بندہ ہے from the مزدور طبقہ, یہ نہیں کہ اس کو آپ empower کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو جاہل مت کریں. Be polite to people. This is and I'm not going to say کہ intersectional feminism سے مجھے کوئی personally بہت بڑا کوئی مجھے کوئی ان کے خلاف کوئی تحریک شروع کرنی ہے whatever. Intersectional feminism was how I learned to see my position in society. کہ مہاجر ہوں, اسٹریٹ وومن, میری یہ ایج ہے, میرے یہ سوشل اسٹریٹا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس سے آپ کو واقعی میں اپنا پرسپیکٹیو, اپنی اپرچونیٹیز سب نظر آتی ہیں. بٹ اس کے آگے جو پریکٹس ہے آن گراؤنڈ وہ انٹرسیکشنل فیمنزم سے نہیں بنتا. Intersectionality کا concept is also not removed from the type of feminism that we want to practice. Intersectionality in Marxist studies, I may be technically not correct about this, but آپ بتا دینا مجھے. In Marxist studies, intersectionality does play a very important role because جو ہم بات کر رہے ہیں اینٹی کولونیل فیمنزم کی, ہم اس کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس سے کانٹراسٹ کر رہے ہیں ہم اینٹی کولونیلزم کو, ویسٹرن فیمنزم کو, وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ پرسپیکٹو نہیں لیتی. ہمارے جو کالونائز پاپولیشن ہے اس کا پرسپیکٹو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی, جس کی وجہ سے لبرل فیمنزم didn't work for us and continues not to work for us. I doubt it even works across the bond, to be honest. So so یہ intersectionality کا جو lens ہے, that is not the problem. اس کے اوپر جو praxis نہیں فارم ہو سکتا, that is where we have an issue with and that's what we want to work on. So پھر بچتا کیا ہے؟ I think یہ آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا آگے آ سکتا ہے. ہاں, okay sure, yeah, 5-10 minutes as in okay ٹھیک ہے, میں سمجھی 5-10 minutes کی بریک چاہیے. Sorry.
All right. So, फिर हाँ, what do we do then? So, I want to discuss some examples from. Actually, I had some other examples from my workplace on intersectionality, लेकिन I think इस बारे में काफी बात करें. So, we come to proletarian feminism. Proletarian feminism is for the working class. It's instigated by the working class women. It's instigated by the factory workers and the women on the plantations and farms. And it comes out of material necessity. जब private property invent हुई थी, तो men needed to control women's reproduction, ठीक है, to ensure inheritance, and they wanted to control women's mobility and access to profits, so they could be used as cheap labor. इस तरह से आप देख सकते हैं पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म का बहुत करीब का रिश्ता है. तो प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस वेरी इशू. जो आप बात करते हैं प्रोलेटेरियन मूवमेंट्स की, आप स्ट्राइक्स की बात करते हैं, यू टॉकिंग अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यू टॉकिंग अबाउट हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, मोर ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ही आप फेमिनिस्ट स्ट्रगल्स में भी लेके आते हैं. जो चाइना का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली मुझे एक दो और एग्जाम्पल्स देने हैं दैट डिडंट वर्क आउट सो वेल. जब एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स चली थी तो इंडिया में चली, चाइना में चली, टर्की में चली, पर उन सबके अप्रोचेस डिफरेंट थे. जो इंडिया की जो रिजल्ट जो इंडिया में निकला वो ये था कि श्योर कॉलोनाइजर्स चले गए, नेशन इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो रह गई. तो अभी भी वहाँ पे पेट्रियार्कल टूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है औरतों पे इस्तेसाल करने के लिए. दूसरी चीज, टर्की में जब रेवोल्यूशन आई उनके भी कॉलोनाइजर्स चले गए, लेकिन उन्होंने जो था वो सिविलाइजिंग मिशन के थ्रू अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की. तो उसकी वजह से वो अभी भी वही लिबरल सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वर्किंग क्लास पे असर नहीं आता. श्योर थोड़ी तरह से कुछ राइट्स आ जाते हैं, कुछ बेहतर हो, लेकिन वो कहने की बातें हैं, ऑन ग्राउंड द सिचुएशन इज नॉट हाउ इट्स प्रोजेक्टेड. तो वो लेजिटिमाइजिंग मिशन के फिर फायदा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द फायदा इज दैट. जो चाइना में हुआ था, चाइना में जो था स्पेशली लाइक जब आफ्टर यू नो लेनिन के जो 1917-18 कॉलिंटायर वगैरह उन्होंने जो सारे फेमिनिस्ट लिटरेचर पे काम किया था वो सब प्रमोट हुआ था. it reached Asia. तो वहाँ पे the Communist Party adapted that to make sure that their women are included in the revolutionary process. तो वहाँ पे जो proletariat women थी, they took up really like strong roles in the revolutionary movement. उन्होंने भी strikes की, उनकी education हुई, कई articles, magazines and even fiction books publish हुई जिसमें औरतों का रोल जो था उसको बढ़ाया गया, उनकी बातें की गई, कि उनको सिखाया गया कि इनकलाब कैसे लाया जाता है. एक ज़माने में कई एरियाज ऑफ चाइना में women की काफ़ी हाई representation थी in the revolutionary forces. इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके बारे में कल भी एक लेक्चर है प्रॉपरली, तो उसमें आप सारी इसकी हिस्टोरिसिटी भी समझ सकते हैं. बट देयर वाज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चेयरमैन माओ की अप्रोच एंड हिज वाइस चेयरमैन लिू शाओची. सो उसमें भी आप देख सकते हैं द प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म का कॉन्ट्रास्ट. So Mao believed that women should be recognized as political workers and they should be made a part of the revolutionary process. उनकी वजह से जो है एक्टिव क्लास स्ट्रगल हो सकती है, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल हो सकती है. उनको अलग करना है इस स्ट्रगल से, वो एक्चुअली लिू शाओची का मैंडेट था, where he thought that women should build the country with diligence and frugality and run the household with diligence and frugality. So basically he's talking about those civilized women, that family unit जो एक तरह से जो actually पूरा liberal feminism का जो liberal approach थी इनकलाब की तरफ नहीं, anti imperialism की तरफ. So what ended up happening in China, there's that whole other presentation of time coming, I'm not going to flip between them. So women were a part of the inqilabi process. They were trained, they took up arms. उन्होंने अपनी like थोड़ी सी femininity को भी कुछ तरह से कुछ लोगों ने downplay किया to show their role as soldiers, people who can fight. उसके साथ साथ women were sent abroad. Women from China were sent to Japan, जहाँ पे इन्होंने not only इन्होंने feminism के बारे में पढ़ा, but also anti-imperialism के बारे में, ताकि जो ज़माने की जो Manchu dynasty थी, that was
in ruling China at the time, उसके खिलाफ फाइट कैसे की जाए. So दोनों feminist perspective और anti imperialist perspective दोनों साथ है. एंड उसके साथ साथ चाइना में स्ट्राइक्स भी हुई. इन 1918 एक राइस फैक्ट्रीज पे स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से एक्चुअली बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ. बेसिकली विमेन डॉक वर्कर्स जो थी पोर्ट पर, उन्होंने जो है वो इनपुट जो था वो जो आ रहा था सामान आ रहा था उसको एक्सेप्ट और प्रोसेस करना से मना कर दिया. 1922 में फिर एक और एक मूवमेंट हुई जहाँ पे जो सिल्क इंडस्ट्री की वर्कर्स थी उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक किया और उसका रिजल्ट ये था कि उनकी वेजेस भी बढ़ी और उनके वर्किंग आवर्स भी कम हुए. जो वर्किंग आवर्स 10 घंटे हुए, जो अब आप सोचें कि 10 घंटे से ज़्यादा फिर वो कितना काम कर रहे थे उस वक्त. सो ये जो अप्रोच है, ये प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिकलिटी जो है टुवर्ड्स फेमिनिज्म, जिसमें पेजेंट विमेन और फैक्ट्री वर्कर्स और सारे जो वर्किंग क्लास विमेन हैं उनकी जो कंबाइंड स्ट्रगल है anti-imperialism के साथ, that is the way forward that we wanted to set today in today's lecture. Okay, you need to work with the working class, you need to have feminism that includes the working class women, that is instigated from the working class women. जब हम कराची बचाओ तहरीक में भी काम करते हैं, so when I go on ground, so a lot of women are present in these mahalla committees on ground. یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ عورتوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. مے بی وی شوڈ ہیو پولیٹیکل اسکول اور کلاس اور لیکچر لائک دس دیٹ از اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ ٹورڈز ویمن فرام دا گجرنالہ ایریا, کچی آبادیوں سے. بٹ ان پہ جو امپیکٹ جو آتا ہے ساری امپیریلسٹ پروجیکٹس کا, آج کل امپیریلسٹ مے بی وی ڈونٹ یوز دیٹ ورڈ, بٹ جو ڈیولپمنٹ جس کے نام پہ ہم کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر توڑ دیتے ہیں, لوگوں کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں, اس کا میں نے نوٹس کیا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ عورتوں پر ہی آ رہا ہے. The ones who are running their household, the ones who are sending their kids to school, جو اس میں سے جو widows ہیں جو jobs کر رہی ہیں, جو اپنے گھر کو سنبھال رہی ہیں. And even if they're not widows, the fact is that working class women میں بھی, I mean, there's deadbeat fathers, husbands who are not working, منشیات میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے عورت کے کندھوں پہ بہت پھر بڑا برڈن آتا ہے to support the family, to push them forward. تو اگر ان کی voices absent ہیں from any انقلابی process, تو وہ انقلاب کتنا ہی سکسیسفل ہو سکتا ہے. اور پیٹریارکی پھر کس طرح سے جو ہے اوور تھرو ہو رہی ہے, وہ والا جو ہے اس سوال کو ہم مد نظر رکھ کے ہم اپنی پریکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. This is I think the end of what I have to say. اگر کسی کے پاس سوال جواب ہیں, کوئی چیز ہے جو میں نے شاید نہیں ریفر کی, آپ پوچھنا چاہتے ہیں. جی مجھے آپ نے صرف ایک بات پوچھی ہے. جی آپ کا بھی تجربہ ہے, بہت آپ نے جو معاملوں کو دیکھا ہے, بھی دیکھا ہے. شاید مجھے بھی موقع ملا ہے اس طرح سے کہ میں نے عورتوں کے معاملات کے بارے میں کچھ تنظیموں میں کام کیا ہے اور بھی ان چیزوں کو دیکھ سکا. ایک سوال ہے میرے ذہن میں جس کا میرے سمجھ نہیں آیا, ہو سکتا ہے ہمارے دوسرے گروہ میں کوئی بتا سکے. مردوں میں منشیات کا استعمال عورتوں کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرد گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, عورت جو ہے ملازمت کے لیے جاتی ہے, عورت کو گھر چلاتی ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے سمجھی تھی, جو شاید میں نے غلط سمجھی تھی, کہ جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے روزی کمانے کی, اس کی سے جو ہے وہ خاندان میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے, دکھائی نہیں دیتا. وہی پر روزانہ صبح زندگی میں خاص کر کے وہ کپڑوں کو کہتے ہیں نا, کہ وہ صبح چاہتا ہے کہ وہ کپڑے کہتا ہے بیوی سے ناوا ڈال کے وہ رہ جاتا ہے, اپنا نشہ کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. یہ والا پہلو مجھے آپ سے سمجھنا ہے. اگر آپ ابھی بتا سکیں گی تو ٹھیک ہے, ابھی نہیں بتا سکیں گی تو یہ سوال نہیں کرتے ہیں, جس کا مجھے اب تک کوئی مناسب جواب نہیں. ہاں کوئی بات ایک چھوٹی سی بات ہے, ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو تو مجھے معاف رکھیے گا. آپ نے بیٹی آدمی کی بات کی کہ جب سے سماج ہے جب سے بیٹی آتی, میرا خیال ہے کہ شاید مجھے کہ جب سے سماج ہے تو سب سے بیٹی آتی نہیں. باقی آتی اپنے اچھے دنوں میں کہا تھا کہ طبقاتی نظام کے ہونے کا نہیں, ایکچولی اوریجنلی مجھے یہی کہنا چاہیے تھا کہ طبقاتی نظام کی وجہ سے پیٹریارکی جو ہے وہ ابھی بھی
قائم ہیں, لیکن وہ طبقاتی نظام جو ہے وہ سماجی نظام میں جس اکنامک سسٹم ہے ہمارا اس میں اس کا وہ ہے بیسس ہے. تو اس کی وجہ بیسس ہے یا جو بھی ورڈ ہو, لیکن وہ اس دونوں جو ہیں جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک ایکچولی تھوڑی سارٹ آف ٹرین بنتی ہے. ایز لانگ ایز دیر از اے کلاس ڈویژن پیٹریارکی ایگزسٹ کرے گی, اینڈ بیکاز کلاس ڈویژن ایگزسٹ ان کیپٹلسٹ سوسائٹیز, تو اس کی وجہ سے پیٹریارکی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہوگی. آپ کی شکل سے نہیں پتا چل رہا مجھے. ہاں وہ منشیات والا سوال جو ہے, تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ جسٹ بیکاز اے وومن از ورکنگ اٹ ڈزنٹ مین شی ہیز اونرشپ اوور دا منی دیٹ شی میکس. تو یہ جو کنٹرول ہے عورتوں کا, جس کی وجہ جو ہم بات ساری کر رہے تھے کہ جو سرپلس ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے لیبر کلاس سے, تو فیمنسٹ لینس سے وہ عورتیں جو ہیں جو لیبر میں جو لیبر کر رہی ہیں وہ ان سے ایکسٹریکٹ ہوگا. تو ایز لانگ ایز دس از ہیپننگ, تو اگر عورت باہر جا کے کام کرے یا جو بھی, اس سے کوئی اس کے ہسبینڈ نے کبھی بھی نعرہ کلپ لگا کے اور نعرہ ڈال کے کچھ نہیں کرنا اس کے لیے. اور منشیات کا جو سوال ہے, آئی تھنک دس از اے لٹل بٹ آؤٹ آف مائی اسکوپ, کیونکہ آئی تھنک اس میں تھوڑا لائک سائیکولوجیکل سائنسز کا رول زیادہ ہے. بٹ آئی تھنک جو ورکنگ کلاس کی جو ڈس انفرینچائزمنٹ ہے, ان کی جو ڈس امپاورمنٹ ہے, اس کا ایک رزلٹ یہ ہے کہ منشیات جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں کمیونٹیز میں. کیونکہ ایک مرد بھی اگر کام کر رہا ہے تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فیملی یونٹ کا تو وہ سربراہ ہوگا, لیکن دنیا میں اس کا وہ کس طبقے سے بلانگ کرتا ہے, اس کی پھر وہی اس کی سب سے زیادہ اس کی جو ہوتی ہے وہ پہچان پہ اثر کرتا ہے. تو اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ طبقاتی بنیاد پر منشیات کسی کے لیے عیاشی ہوتی ہے اور کسی کے لیے یہی بات صحیح ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بات کر رہی ہے تو وہ مرد جو ہے وہ زیادہ تو سوال کرتا ہے, اور عورت جو بھی لگتا ہے کہ کیسے عورت کی بھی ہوتی ہے. For example, the categories we have made, and then the structures, then the hierarchies. پھر اس کو میرے خیال سے سب کو وہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ماس کو پولوشن اور ساری جو چیزیں ہیں, صرف اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل میری اگر بہن ہے, ٹھیک ہے, تو میری بہن کی ایموشن یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی ڈریم ہو سکتے ہیں. تو I think that the literature that we are reading to people is causing much more chaos. جو جیسے بڑے ہوتے جہاں سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از لائک امپورٹنٹ سمتھنگ جو کہ اگر کنٹیکچولی ہم کام کریں تو دیٹس مور پاسبل کہ اس کنٹیکچوئل کام سے بہتر ہوتی. فار ایگزامپل آئی گیو این ایگزامپل لائک اور ایریا نارتھرن ایریا جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کام کر رہے تھے یونیفارمس پہ, تو ہم نے آج کو کی ہم نے نیا انٹروڈیوس کرایا, کیونکہ اس کے ساتھ وہ سیما نہیں تھا کہ جو ہے یہ بہت سارے ہوتی ہے کہ ایک میل کریں گے آؤٹ ان دا گراؤنڈ ہمارے ایریا میں, ٹھیک ہے. تو اب نئے جو ہمارے پاس ایکسپورٹ ہے, ہم اس کو تھوڑا سا کنٹیکچوائز سولوشن کی طرف گئے اس کے, اور ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ بزنس کو بیٹ کرنا لازمی کرا دیا ہر کمیونٹی میں. ہاں مجھے نا بس وہ کنسرن ہے کہ کچھ اور بھی سوال ہوں گے, تو میں مجھے آپ کی بات سمجھ آ کہ میں ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں تھیری. نہیں میں تو اپنے اوپر لے ہی نہیں رہی, میں نے تو کوئی تھیری نہیں بنائی, میں تو صرف اپنے ایگزامپلس پیش کر سکتی ہوں, میں نے دیکھا کیا ہے. لیکن میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات, یہ ٹھیک ہے آپ کی ایک اپروچ ہے کہ نرمی سے اور لوگوں کو سمجھ کے ان کے لائک پیروں میں قدم لے کر آپ کو جوتوں میں قدم لے کر آپ کو نظر آئے گا کہ کیا وہ چاہتے ہیں, ان کی کیا ڈریمز ہیں, ہوپس ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہم پھر تبدیلی لا سکتے ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, آپ یہ پارٹ کریں. ہاں یہ آپ پارٹ کریں. ایک سیکنڈ, آپ کے پاس ایک سوال تھا. کالونائزیشن کی جی الگ الگ شکلیں, مطلب ایک پوری یورپین کالونائزیشن,
मतलब उसके अलावा मतलब अगर पाकिस्तान में देखें मतलब सेटलर कॉलोनाइजेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है और सऊदी कॉलोनाइजेशन को हमने देखा है, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ कॉलोनाइजेशन भी मानी है जो कि अभी तक प्रैक्टिस होती है। तो एंटी कॉलोनाइजेशन मूवमेंट जो है, जो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट है, उसके तनाजुर में मैं सीधे जानना चाहूंगा अगर आप मालूमात पे कुछ एंटी कॉलोनियल फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानी स्पेसिफिक अगर कोई आपको नजर आते हैं तो वो हाँ, सो जो बलोच मूवमेंट है, उनकी जो लीडरशिप में जो खातीन हैं, सिंधियानी तहरीक जो है, तो ये अपनी जो है एंटी इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव से फाइट करते हैं, जिसके साथ साथ जो है उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो उससे अटैच्ड है। खुरम भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, तो ये जो है दो लोकल मूवमेंट्स हैं जो विमेन लेड भी हैं और जिनमें दोनों जो है एंटी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, एंटी इंपीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी है और उसके साथ साथ एक फेमिनिस्ट स्ट्रगल भी अटैच्ड है। आपकी में मुझे याद आता सवाल, किस कोई और सवाल है किसी का? जी जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल रही होती है उसमें कहा जाता है कि जो फेमिनिज्म का मसला है वो हजारों साल से है, बहुत सारे, ठीक है। हाँ, तो जो फेमिनिज्म का मसला है वो कई सालों से, लेकिन उसमें ये अभी नरेशन होता है कि जो एंटी कॉलोनियलिज्म का स्ट्रगल चल रही होती है इस दरमियान में नेशनल आइडेंटिटी इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट स्ट्रगल आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो फेमिनिज्म का क्वेश्चन है वो स्ट्रगल है फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटी कॉलोनियलिस्ट। हाँ, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। हाँ हाँ, तो पहले जो है नेशन के लिए लड़ा जाए और फिर उसके बाद में हम औरतों के इश्यूज देखते हैं। वो प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म के थ्रू होगा, सॉरी, कि औरतों का जो रोल है वो इनकलाबी रोल है, शुरू से है, वो भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। और जो क्योंकि जो ये जो प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म है ना, इट्स अटैकिंग द इकोनॉमिक बेस, जो बेसिकली ये क्लास सिस्टम जो है जिसको कायम रखती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मेहनत जो है उसका प्रॉफिट वो एक्सट्रैक्ट करके उनसे ले लिया जाता है और वो एक कैपिटलिस्ट क्लास के पास आ जाता है। क्योंकि औरतें भी उस सिस्टम में हैं, वो उनका भी लेबर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म पर्टिकुलरली इस इकोनॉमिक सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहती है। तो उससे जो है औरतें जो है वो सेपरेट नहीं हो जाएंगी किसी सॉवरेन स्ट्रगल से। और जहाँ पे उनको किया गया है उसका भी हमने जो डिस्कस किया था, इंडिया और टर्की का एग्जाम्पल, उसमें जो है फिर वो ट्रू क्लास सिस्टम का जो उसको गिराने का जो इंटेंशन था वो पूरा नहीं हुआ। अभी भी वही सिस्टम्स कायम है और वो इवन इन अ कंट्री जो मॉडर्न है हमारे हिसाब से, जैसे टर्की है और ईरान भी बिफोर द इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो इसका फिर सोल्यूशन है प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म। और इसलिए मुझे इनकी बात पे आना है कि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि औरतों के इसकी वजह से राइट्स आने चाहिए क्योंकि वो हमारी बहनें हैं और माएँ हैं, ये बात आप कह रहे हैं ना, लेकिन इसका जो ये एक आपका एक अपना एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर। लेकिन वंस अगेन अगर सिस्टम जो है वो ये इस्तेसाली सिस्टम है जिसमें तबके हैं और लेबर की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो वो आप ये जो आइडिया है ये आगे जाके शायद कायम ना रह सके, उसके खिलाफ भी कल्चरल डिबेट बन जाएगी सबके लिए। वो वापस ये आर्ग्यू करेंगे कि भाई हमारी औरतें तो इतनी अच्छी हैं, इतनी सॉफ्ट हैं, इतनी डेलिकेट हैं, हम उनको कहाँ से फुटबॉल खिलाना शुरू कर दें, कहाँ हम उनको फैक्ट्रीज में भेजें। ये भी बहुत बड़ी बात आती है। मैं इतनी फीमेल बिजनेस ओनर से बात करती हूँ, कहती मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें खरूस आदमी के नीचे काम करना होगा, तुम अपना कारोबार सेट कर लो। जो बाहर से ऐसी कोई वो पढ़ के आके वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहे वो प्रॉब्लम वही हमारे लेक्चर का मकसद भी था कि आप वेस्टर्न फेमिनिज्म को ऐसे उठा के नहीं अडॉप्ट कर सकते, इसलिए हमने इसको एंटी कॉलोनियल लेंस से देखा और अब उसमें से फेमिनिस्ट प्रैक्टिस क्या निकलती है वो हमने एस्टैब्लिश किया कि वो प्रोलेटेरियन फेमिनिज्म है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल है किसी के पास? एक बात की जब हम यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं,
यूनिवर्सलिटी कभी हवा में नहीं होती, अकाफियत कभी हवा में नहीं होती, वो हमेशा अपनी मखसूसियत के जरिए उसका इजहार होता है, उनके पर्टिकुलरिटी के जरिए ही यूनिवर्सलिटी जुड़ी है। और पर्टिकुलरिटी से पर्टिकुलरिटी की बात करना, स्पेसिफिसिटी की बात करना यही केवल एक मॉडल उस तरह नहीं सकता। तो उस जगह की मखसूस तारीखी और जोग्राफियाई और परिवारी निज़ाम के तज़ादात को समझते हुए, उसकी तारीखी जगह को समझते हुए, उसके अंदर जो मखसूस शक्ल है ख़वातीन की, जबर की या फिर शाही की, उसके अंदर से कुछ फैक्टर निकालते हैं। ये उसी से जुड़ी बात, इसका मतलब वही है कि इसमें इम्पोर्ट और इम्पोज करने की कोई बात नहीं। हमें ये कि ग्राउंड से और उन मखसूस हालात से क्या, उनमें क्या फैक्टर है, उनमें क्या तकसीम है, उसमें क्या इस तबाकी निज़ाम की क्या शक्ल है, निज़ाम की क्या शक्ल है, उसमें से जो फैक्टर्स निकलेगी वो हवाई अकाफियत या निकल पैनों वाली बात की, तो यूनिवर्सलिटी और एंजल फरिश्तों वाली अकाफियत नहीं, बल्कि वो अकाफियत होगी जो मखसूसियत की वजह से नहीं है, उनकी ठोस अकाफियत, कॉन्क्रीट यूनिवर्सलिटी जिसकी हम बात करते हैं। नंबर 2, दूसरे साथी ने बात की थी नेशनल एनर्जी और उसके हवाले से, तो पैनों का रिजल्ट नहीं किया था कि स्लाइड में था, और कल भी ये बात हुई थी। पैनों तो बड़े क्लियर है कि जब कौमी तहरीक उभरती है और अवामी तहरीक उभरती है तो उसमें हर किस्म का सवाल उभरता है, और उभरता है हमें भी नजर आता है। उसमें तबक़ाती सवाल भी उभरता है, उसमें मामलियात का सवाल भी उभरता है, उसमें सिंधी सवाल भी उभरता है। फैनों ये कहता है, अगर आप उसे देखें कि जो अशराफिया अक्सर कौमी तहरीकों पर जो काबिज होती है उसकी ज़्यादादारी की, तो वो ये अंदर के सवाल दबाने की कोशिश करते हैं। जो रेडिकल उसका एलिमेंट है उन सवाल को समझ आता है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा होता है कि भाई कौम की तारीख में महज अशराफिया नहीं हो सकती, कौम की तारीख में महज मर्द या प्रॉपर्टी ओनर नहीं हो सकते। कौम की तारीख, कौम क्या है? कौम तो वसी का मजलूम और महफूज तबकों का मजमूआ है, इसकी वजह तो कौम खवातीन जो है वो जोड़ाफिया में पड़ी हुई है। तो कहते हैं उन सवालात को डिफर नहीं किया जा सकता। उनकी वही बात है कि वो सवाल कौमी सवाल पर हावी नहीं हो सकते, लेकिन कौमी सवाल को हल करने के लिए आपको साथ साथ वो सवाल से डील करना पड़ता है, वरना कौम की भी जो तारीफ है और कौम की भी जो उभार है वो ठोस उस तरह नहीं होता, वो भी महदूद होकर रह जाता है। अगर कौम को आपको एक मास पे तशकील देना है तो आपको तमाम सवाल को लेके चलना होगा, क्योंकि वो एक हम कहते हैं कि द फॉर्म ऑफ आवर स्ट्रगल विल डिटरमिन द कंटेंट ऑफ आवर फ्रीडम। जिस तरह की आपकी मीन्स और एंड्स में मीन्स और एंड्स नहीं जुड़े हैं, जिस तरह की जद्दोजहद होगी उस तरह की आज़ादी होगी। जद्दोजहद में महदूद होगी उधर आज़ादी भी महदूद होगी। जद्दोजहद वसी तक बुनियादों पर मुनज़्ज़म होगी उधर आज़ादी के कॉन्टेंट की है। फॉल्स डिकोलाइजेशन की बजाय ट्रू डिकोलाइजेशन। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। तो हाँ हो सकता है ये वो स्ट्रगल के अंदर से निकले, तो स्ट्रगल के बाहर से नहीं निकल, ठीक है ना? जब वो स्ट्रगल के अंदर से निकलता है तो उसका वही ताल्लुक बन जाता है सीधा सीधा नेशनल स्ट्रगल के साथ, जो कि जो है वो बाकी तबकों का जो या बाकी सेक्शन का सोसाइटी के जो बन रहे हैं। इसीलिए ये बातें पर क्या है कि जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म जो है वो आया एंटी कॉलोनियल सेटल ले पाता है या नहीं ले पाता इवन आज़ादी के बाद, ठीक है? जो आपने पाकिस्तान की सूरत में देख रहे हैं या हिंदुस्तान की सूरत में देख रहे हैं, बाकी वाली की सूरत में देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा डिटरमिनेंट फैक्टर है कि कौन सी जो है वो क्लास है, कौन सा तबका है जो वो इंतजाम लेकर आए, ठीक है ना? एक तबका वो होगा जो है वो इंतजाम लाते हुए कहेगा कि हमें इसराइल के साथ मिल जाओ या जो है वो अमेरिका के साथ मिल जाओ, और एक तबका ऐसा नेशनलिज्म लेकर चल रहा होगा कि जो कहेगा कि यार हमने अपनी बुनियादों के ऊपर जाएगा वो नेशनलिज्म हासिल करना। तो वो तबका भी फर्क आपको जो है वो नजर आ रहा होगा, जो लोग कौमी तहरीकों में वो मेरा ख्याल है इशारा भी समझ रहे होंगे और जान भी रहे होंगे किस तरह की वो हो रही है। तो और ये हर तहरीक में आपको ये डिफरेंस नजर आता है कि कौन वापस गुलाम बनाने की तरफ लेकर जा रहा है और कौन जो है वो RSC जो है वो आपको सीधी आज़ादी की तरफ से जाए। और हमेशा उस कदम में आपको नजर आएगा कि वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम ऑपरेस्ट सेक्शन सोसाइटी वो मेरे साथ है, वो कभी भी जो है वो औरत को कह ही नहीं सकता जो कि ऑपरेस्ट सेक्शन
क्या का नेशनलिज्म कर रहा है या ऑपरेट क्लासेस का नेशनलिज्म कर रहा है, उसकी मजबूरी है तो उसका तमाम ऑपरेट सेक्शन को जो है वो इकट्ठा करते हैं, उसको चलाते हैं, जो उसका हमारा दस्ता है वो उसके लीडर है, उसके बगैर में जो आगे बढ़ गई और यहाँ से थोड़ी गई फेमिनिज्म या फेमिनिज्म का जो असल रूप है वो जो है वो आपको कौम परस्ती और कौमी शऊर में जो फर्क, कौम परस्ती और कौमी शऊर में यही है ना कि कौमी शऊर क्या है, जो नेशनल रेवोल्यूशन है सोशल, जब सोशल आ गया तो कोई तमाम सवाल आता है तो काफी सवाल आते हैं। मुझे इस पे एक चीज़ ऐड करनी थी जो मेरे वर्क रिलेटेड है, वो एक्टिविज्म से नहीं है, कि जब हम डाइवर्सिटी पे काम करते हैं तो हम कहते हैं कि अभी इतनी औरतों को लेके आए और उनको मैनेजर बनाए वगैरह वगैरह, बाद में उनको मसला ये होता है कि औरतों को जो है भाई घर पे ख्याल रखना होता है, बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है, उनकी अपने लाइक जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं वो उनके वर्क को अफेक्ट करते हैं, ये वो फिर वहीं में कहते हैं कि हमें इतना औरतों के लिए काम करना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा, और वो जो है फिर अपने सारे एफर्ट्स जो है वो खत्म करने लग जाते हैं। इसकी वजह से यही मसला है, ये सारा सुपरफिशियल चेंज जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी मूवमेंट में शुरू से वो लोग थे नहीं जिनको आप फायदा लेके आना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम जो है अफराद बाहा माधुरी उनको लेके आएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, 5% हर कंपनी में इतने लोग होने चाहिए, ना उनके पास रैम्प है, ना उनके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिससे कोई ब्लाइंड पर्सन खुद पढ़ सके, ना इनके पास वो है अंडरस्टैंडिंग कि डिसेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा गरीब तबकों में ही होती है, और उनको चाहिए बैचलर्स का पढ़ा लिखा बंदा, क्योंकि अब उनका सिस्टम ही ऐसे सेटअप हो चुका है कि उसमें अब वो जाके उसको बुनियाद से नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करना, बस इतना फिट हो जाए कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके जो बैंक्स हैं जो सब कुछ उनके लिए पैसे लाते हैं, इनके इम्पोर्टर्स जो हैं जो इनसे चीज़ें खरीदते हैं वो बस खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए दिखने में सब कुछ सही है। मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।